علاؤالدین غازی کا مختصر سا تعارف۔ علاؤالدین غازی جو عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غازی کے بیٹے تھے، ان کا اصل نام علاؤالدین پاشا تھا۔ علاؤالدین پاشا عثمانی سلطنت کے دوسرے سربراہ اور عثمان اول کے بڑے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے کبھی رسمی طور پر سلطنت کی سربراہی نہیں کی۔ عثمان غازی کے بعد سلطنت کی کمان ان کے چھوٹے بھائی اور عثمانی سلطنت کے دوسرے سلطان اورحان غازی کے پاس آئی۔ علاؤالدین غازی کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہیں ہے، لیکن وہ ابتدائی عثمانی خاندان کے اہم ارکان میں سے تھے اور اپنے والد عثمان غازی کے بعد سلطنت کے قیام اور استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے انتظامی اور عسکری بنیادوں کو مضبوط بنانے میں اپنے بھائی اورحان غازی کے ساتھ پیش رہے۔ جب اورحان غازی نے حکومت سنبھالی تو علاؤالدین غازی نے زیادہ تر اپنے بھائی کی سلطنت کو مضبوط بنانے پر توجہ دی۔ انہیں عثمانی سلطنت کا پہلا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بھی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے سلطنت میں باقاعدہ فوجی نظام قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس میں پہلی بار تنخواہ دار فوج کی بنیاد رکھی گئی۔ اس نظام سے سلطنت کو بہت فائدہ پہنچا اور اسے ایک منظم فوجی طاقت بنا دیا۔ سلطان علاؤالدین غازی کے وفات کا صحیح سال معلوم نہیں ہے، لیکن زیادہ تر مورخین کا ماننا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اپنے بھائی کے ساتھ گزارتے ہوئے سلطنت کی خدمت میں گزارا اور اپنی عمر کے 50 یا 60 سال کے درمیان وفات پائے۔ چونکہ ان کی زندگی کے آخری سالوں کے بارے میں تفصیلات کم ہیں، اس لیے ان کی وفات کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے۔ علاؤالدین غازی ایک غیر معمولی شخصیت تھی جو اپنی سادگی، عزم اور خدمت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے عثمانی سلطنت کی اولین بنیادیں رکھنے میں اہم کردار ادا کیا اور سلطنت کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات اور قربانیوں کو آج بھی عثمانی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ علاؤالدین غازی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا کردار اور کام اس کے عہدے سے زیادہ اہم ہے۔ اگرچہ انہوں نے کبھی سلطنت کی رسمی قیادت نہیں کی، پھر بھی ان کی کوششوں کی وجہ سے عثمانی سلطنت مضبوط بنیادوں پر قائم ہوئی۔